بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اس زمانے سے شادی بیاہ کی رسموں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کہیں کوئی رسم کم ہوتی ہے تو کہیں کوئی اس رسم کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک بہت پرانی رسم جو غیر قوموں سے مسلمانوں میں آئی ہے وہ جہیز اور گھوڑے جوڑے کی رسم، یہ انتہائی بری رسم ہے، یہ انتہائی خطرناک، انتہائی دختر خوشی کرنے والی رسم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو نعمت بنایا، بیٹیوں کو پالنے پوسنے پر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پچھلے زمانے کے لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد، اسلام سے پہلے کا حال تو یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی برکت سے زمانے جاہلیت میں بیٹی جو زحمت اور تکلیف مصیبت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی، وہی بیٹی رحمت بن گئی، ماں باپ کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ لیکن جیسے جیسے ہم مسلمان اسلامی تہذیب سے دور ہوتے گئے، غیروں کے طور طریقے اپناتے گئے، ان طور و طریقوں کے اندر بیٹی کو زحمت سمجھنا، بیٹی کو مصیبت سمجھنے کا ایک عقیدہ بھی ہمارے اندر بس گیا ہے، اور اس کی وجہ شادیوں کے اندر جہیز دینا، اس کی وجہ شادی کے موقع پر گھوڑے جوڑے کی رقم دینا، داماد کی طرف سے منہ مانگا انعام دینا شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو اسی وقت سے جہیز کے جمع کرنے، جوڑی کی رقم جمع کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے، اس جہیز کی وجہ سے، اس جوڑے کی وجہ سے سالانہ کئی لاکھ بچیوں کو پیٹ کے اندر مار دیا جا رہا ہے، پیدائش کے بعد لڑکیوں کو پھینک دیا جا رہا ہے، کوڑے دانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی سراسر بری رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں لڑکے کی غلطیاں ہیں وہاں لڑکی والے بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لڑکی والے بھی کسی سیدھے سادے دیندار آدمی کو اپنا داماد بنانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا داماد سالانہ ماہانہ 70,000 80,000 کمانے والا ہو، اس کے مقابلے میں جوڑے گھوڑے کی رقم ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آنے والا داماد جس کی آمدنی ماہانہ 80,000 ہو، 70,000 ہو تو 15 لاکھ پیش کیے جاتے ہیں، 20 لاکھ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جس قدر زیادہ آمدنی داماد کی ہوا کرتی ہے اسی قدر ادھر لین دین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اسلامی معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلامی سماج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سراسر ہندوانہ رسم تھی، لیکن اب ہندوؤں کے اندر بھی یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بالکل ختم نہیں ہو چکی ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ایسے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر کچھ جہیز دیا تھا، کچھ گھریلو سامان دیا تھا، اس لیے ہم بھی مانگتے ہیں آنے والی بیوی کے ماں باپ سے، یا ہم بھی دیتے ہیں ہمارے داماد کو۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جہیز کا سامان دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اس لیے نہیں دیا کہ وہ زمانے کے اندر لین دین کی کوئی رسم تھی یا جوڑے کی رقم کا کوئی ڈیمانڈ تھا، نہیں، یوں ہی دے دیا بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، اپنے لخت جگر کو رخصت کرتے وقت دے دیا۔ وہ کیا دیا، اس کی تفصیل دیکھی، سیرت کی کتابیں ملتی ہیں۔ 2 تکیے دیے، 2 مٹی کے گھڑے دیے، ایک چکی دی اور ایک گدا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ دیا، یعنی مشکیزہ جس کے اندر پانی لایا جاتا ہے، چمڑے کا ہوا کرتا ہے۔ گنی چنی چند چیزیں دی جو روزانہ گھریلو کام آنے کی تھی۔ نہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا
نہ تو لین دین کا کوئی رواج تھا۔ اس مثال کو دینے والوں کے بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں داماد بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ورنہ فی الحقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے پال لیا تھا، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنی تربیت میں رکھا، رکھنے کے بعد ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں تھا، ان کا کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، بس اپنے پاس ان کو پال لیا، بڑے ہونے کے بعد اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ اس واسطے آپ کا فریضہ بنتا تھا کہ پالے ہوئے لڑکے کو کچھ دے دیا جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اور اگر یہ دینے کا کوئی رواج ہوتا، کوئی رسم ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک نکاح نہیں کیا حضرت فاطمہ کا، بلکہ حضرت رقیہ کا بھی نکاح کیا، حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح کیا۔ لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی سامان دیا تھا، یا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ایسا کوئی سامان دیا تھا، کوئی اس کی تفصیل ملتی نہیں ہے۔ تو معاشرے کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ حق سمجھ کر مانگی جا رہی ہیں۔ ایک تو جہیز، جہیز کے معنی آتے ہیں تیار شدہ چیز، تیار شدہ چیز کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اور جہیز کن سامانوں کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے زمانے کے اندر پلنگ کو کہا جاتا ہے، توشک کو کہا جاتا ہے، الماری کو کہا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے، گھر کو کہا جاتا ہے، سواری کو کہا جاتا ہے۔ تو دلہے والے اپنا حق سمجھتے ہیں مانگنے کو، بلکہ صرف مانگتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی بتا دیتے ہیں، فلاں کمپنی کی فلاں چیز چاہیے، فلاں کوالٹی کی فلاں چیز چاہیے، اس میں بھی اگر ذرا برابر کمی ہو جائے تو واپس کیا جاتا ہے۔ یہ سامان ہے۔ ایک بستر سے لے کر ہر گھریلو چیز دینا لڑکی کے ماں باپ اپنا فریضہ تصور کرتے ہیں، اور لڑکی سے نکاح کرنے والے داماد والے اپنا حق سمجھ کر مانگتے ہیں، بلکہ لسٹ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ یہ چیز۔ اور دوسری چیز جوڑے کی رقم کے نام سے، کہ باضابطہ لڑکے کی جائیداد اس کی آمدنی کے لحاظ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہمارے داماد، ہمارے لڑکے صاحب ماہانہ اتنا کماتے ہیں، فلاں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، فلاں قسم کا بزنس کرتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے کٹنم کے نام پر یا رقم کے نام پر اتنے لاکھ دیا جائے، اتنے لاکھ دیے جائیں، یا فلاں جگہ کا پلاٹ لکھ کر دیا جائے، یا فلاں جگہ کا گھر لکھ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے سراسر حرام ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسا اوقات دینا بھی حرام ہو جاتا ہے، لینا بھی حرام ہو جاتا ہے، دینے والا خوش دلی سے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی خوش دلی سے دینا چاہتا ہے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن دے تو رہا ہے لیکن دل سے وہ راضی نہیں ہے، دل سے خوش نہیں ہے، دباؤ میں آ کر دے رہا ہے، یا ایک رسم و رواج کے طور پر دے رہا ہے، چاہے چھوٹی چیز دے چاہے بڑی چیز دے، اس طریقے کا دینا بھی حرام، اس طریقے سے لینا بھی حرام۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے متعلق فرما دیا کہ مرد کمانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے ایک بڑا پن عطا فرمایا مردوں کو عورتوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ کماتے ہیں، اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن یہ زمانے میں داماد کو دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی پوری کرنے کی ذمہ داری لڑکے کے ماں باپ کے سر آگے ان کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لعنت کو اپنے سماج سے دور کریں۔ اس لعنت کی وجہ سے، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے، اس جوڑے کی رقم کی وجہ سے کئی لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، کئی ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں اپنے ماں باپ کی غربت کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ہندو مذہب قبول کر چکی ہیں، کرسچن مذہب قبول کر چکی ہیں کہ ہم کو کوئی مسلمان لڑکا ہاتھ تھمانے والا نہیں، مسلمان لڑکا دینے والا نہیں، بیاہ کرنے والا نہیں، ہم غیروں کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ ہم کو مفت میں لے جا رہے ہیں، فری میں لے جا رہے ہیں، اپنے مذہب تیار کر رہے ہیں۔
اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 28 سال پہنچ جاتی ہے، 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، لیکن ماں باپ کے پاس انتظام کرنے کے لیے کوئی ذرائع اور وسیلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، ایک ہلکی سی رسم جہیز، یہ کٹنم یا لین دین کی رقم جو بھی کہہ لیجئے، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، سراسر حرام ہے، یہ غیروں کا رسم و رواج ہے، کسی طریقے سے مذہب اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی شادیوں کو انتہائی اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے کیسی برکتیں ہمارے نکاح میں آ جائیں گی، کیسے مضبوط جوڑے ہمارے بن جائیں گے اور کیسی محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہی تعلیمات اپنائیں جو صحابہ کے نام اپنایا کرتے تھے، وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اپنانے کا حکم دیا ہے، تو بہاریں آ سکتی ہیں، خوشگواری آ سکتی ہے، ورنہ لڑائی جھگڑے عام ہو جائیں گے، مارم پیٹیاں عام ہو جائیں گے، پولیس اسٹیشنوں کا چکر لگانا عام ہو جائے گا، عدالتوں کے اور کورٹ کچہریوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑے گا۔ انسان کی زندگی پوری کی پوری لڑائی جھگڑوں میں گزر جاتی ہے، نکاح کا نہ فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ اس کا لطف صحیح طریقے سے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم معاشرے سے اس جہیز اور اس کٹنم کی رسم کو ختم فرمائے اور سنت نبوی کے مطابق نکاحوں کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔